اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئٹہ سے، جو کہ ابھی جشن بھی منا رہے تھے. سو تھینک یو ویری مچ. اور جناب کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ، دونوں کا بہت بہت شکریہ. سوری صاحب، ٹو سٹارٹ وتھ، آپ کا رد عمل. ایک وہ رات تھی جب آپ نے ویسے ڈپٹی اسپیکر ایک فرمان جاری کیا اور پھر سارے کا سارا منظر الٹ گیا آپ کے خلاف، یعنی آپ کی پارٹی کے، اور ایک اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو آج الٹ دیا عدالت نے جو کہ آپ کے حق میں گیا. کیا پہلے اپنا فیڈ بیک، اپنا رد عمل دیجیے سر. دیکھیں، بہت شکریہ بدامی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے رولنگ دی وہ تو ایک امریکہ کی جو مداخلت تھی، اور جس طرح پاکستان میں رجیم چینج کیا گیا اور ایک مراسلہ وہ 7 مارچ کو بلایا گیا ہمارے سفیر کو اور ہمارا جو ہے وہ ڈیفنس اٹاچی کو بھی، اور جس طرح ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، جو زبان استعمال کی گئی، تو وہ سائفر 7 مارچ کو ان کو بلایا جب تک عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں جمع نہیں ہوئی تھی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، اور اس کے بعد آتی ہے. اور پھر کس طرح کردار بدلتے ہیں، کس طرح قومی اسمبلی میں منڈی لگتی ہے، کروڑوں روپے میں خرید و فروخت ہوتی ہے، کس طرح اتحادی ساتھ چھوڑتے ہیں کہہ کے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، کس طرح سندھ ہاؤس کو اسلام آباد میں جو ہے وہ انسانوں کی منڈی کے طور پہ وہاں پہ رکھا جاتا ہے، ان کو ہوٹل میں رکھا جاتا ہے، کسی کو جو ہے وہ گیسٹ ہاؤس میں رکھا جاتا ہے. تو یہ سارے پاکستان نے دیکھا کہ اچانک کیا ہوا. ایک ایسے وزیر اعظم کو سندھ ہاؤس والی ساری بات صحیح ہے، لیکن اس رولنگ کی اگر بات کریں، چونکہ آج ظاہر رولنگز کی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں میں نے رولنگ دی آرٹیکل 5 اسی عدالت نے صحیح نہیں جانا جس عدالت نے پاکستان میں مداخلت دوست مداری صاحب کو صحیح نہیں جانا، بلکہ خود آپ کے وکیل علی ظفر صاحب نے کہہ دیا کہ ہم سے غلطی ہوئی. علی ظفر صاحب نے کہا. دیکھیں، میں نے جو رولنگ دی وہ پاکستان میں بیرونی مداخلت ہو رہی تھی اس کو روکنے کے لیے دی. میں نے کوئی کسی کی ذات کو خوش کرنے کے لیے نہیں دی. پاکستان میں پاکستان کی عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کس کی حکومت ہونی چاہیے، نہ کہ امریکہ وہاں سے بیٹھ کے یہاں پہ اپنے غلام خرید لے، ڈالر چلا دے، حکومت میں 10-20 لوگوں کو لوٹا بنائے اور حکومت چینج کر دے. میری تو رولنگ اس کے خلاف تھی. ٹھیک ہے، 5 دن جو ہے عدالت میں کیس چلا، مجھے نہیں بلایا، میں حاضر ہونا چاہتا تھا. میں نے جو ہے وہ سائفر چیف جسٹس آف پاکستان کو لفافہ بند کر کے بھیجا بھی کہ آپ اس پہ ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنائیں، ہم سب کو بلائیں. اور یہ جو رولنگ ہے یہ تو آپ سب کے سامنے ہے کہ 187 ووٹ مل چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی کو، اور دوسری طرف 179 ووٹ ہیں، اور ایک آپ خط لاتے ہو جبکہ تشریح کر چکا ہے سپریم کورٹ 63A کی صاف کہ پارلیمانی لیڈر ڈائریکشن دے گا اپنے ایم پی ایس کو کہ وہ کس کو ووٹ دیں. اور پارلیمانی لیڈر کاف لیگ کی اس کی ڈائریکشن تھی، پرویز الہی انہی کے کینڈیڈیٹ تھے. یہ تو سامنے جو ہے وہ آنکھوں میں جو ہے وہ مٹی ڈالنے والی بات تھی، سارے پاکستان کو پتا تھا. اور اس کے بعد جس طرح رونا دھونا شروع کیا یہ پی ڈی ایم کے لیڈران نے، میں تو سمجھتا ہوں اتنی مجھے دیکھ کے شرم آ رہی تھی کہ ہم دیکھیں عوام کے پاس گئے، جو لوٹے ہوئے ان کو ڈی سیٹ کیا گیا 20 سیٹوں کو. پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن نہیں کر رہا تھا مخصوص نشستوں کا جو پہلے کر دینا چاہیے تھا. آپ کے سامنے عوام میں گئے، عمران خان صاحب پنجاب پورا پھرے، میں پھرا، مجھ پہ اور ہمارے 3 اور قائدین پہ تو پنجاب سے بدر کرنے کا بھی نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نکال دیا. حالانکہ ہم کوئی دہشت گرد ہیں، کون ہیں، کمپین کر رہے تھے، لوگوں کے پاس جا رہے تھے. اب آج یہ عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے اور اب ظاہر ہے پنجاب میں آپ کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، شکست ہو گئی ان سب کو، ان کا نیریٹو ہار گیا، پنجاب کی حد تک آپ پاور میں آ گئے، اور ظاہر ہے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں ہوا ہے. تو آپ کو چونکہ جب وہ آپ کا والا فیصلہ آیا تھا تب بڑے نالاں نظر آتے تھے. عمران خان صاحب نے بار بار کہا مجھے بڑا دکھ ہے عدالت کیوں لگی، اور یہ تو آپ کو سپریم کورٹ سے کوئی اب شکوہ تو نہیں ہے؟ مطلب آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ ایک آزاد عدلیہ ہے جنہوں نے اپنے حوالے سے اس رات بھی فیصلہ کیا تو راج بھی کیا؟ انسان کو اچھا لگتا ہے، برا لگتا ہے، لیکن ہم نے انومن وہ فیصلہ مانا. جس طرح سپریم کورٹ نے کہا اسی طرح کیا. ہم دوبارہ عدالت کے پاس بھی گئے. دیکھیں میں نے دوبارہ ہم نے وہ لیٹر بھی بھیجا، درخواست بھی کی. پاکستان کے صدر نے بھی جو ہے وہ مراسلہ بھیجا اور انہوں نے بھی ریکویسٹ کی. عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے انہوں نے بھی بھیجا تھا. دیکھیں عدلیہ کا آزاد ہونا سب سے بڑی معاشرے میں ایک تبدیلی ہوتی ہے. جو پاکستان تحریک انصاف جو بنی انصاف کے نام سے ہے 26 سال سے، ہماری تو کوشش ہی یہی ہے کہ امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جائے. جس طرح انہوں نے ابھی یہ بلیک میلنگ شروع کی، کل سے آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں نون لیگ کے جو ہے ایکٹیوسٹ
وہ باقاعدہ ٹرینڈ چلا رہے تھے. مریم نواز یہ جو میں سمجھتا ہوں جو سوشل میڈیا کی ایکسپرٹ بنی ہوئی ہے, جس نے سب سے زیادہ بیسٹ پلیئر کا کردار ادا کیا نون لیگ کو ڈبانے میں, وہ خود ان کو فالو کر رہی تھی. یہ بات ٹھیک. میں کاشف صاحب کی طرف جاؤں, اور یہ بات صحیح ہے کہ ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا, سب کو میرا خیال ہے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ عدالت کے حوالے سے اپنی رائے رکھنے کا سب کو حق ہے, لیکن ایک لائن ہے جو کہ کراس نہیں کرنی چاہیے, ٹرینڈز نہیں بننے چاہیے کسی کے بھی خلاف, یعنی ایک کم از کم نازیبا بالکل بننا چاہیے نا, یہ بالکل. اچھا اب کاشف بھائی صاحب اب بتائیے آگے کیا منظرنامہ آپ دیکھتے ہیں؟ ابھی ظاہر ہے اٹ از اے میٹر آف فیو آورز, رات 2 بجے, یہ بھی میرا خیال ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا, چیک کرنا پڑے گا کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ رات کا 2 بجے صدر پاکستان حلف لے رہے ہوں گے, تو رات 2 بجے پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. اب یہاں سے آگے کیا آپ کے معلومات اور تجزیے میں کیا کہتے ہیں آپ کہ انیشلی تو یہی پوزیشن برقرار رہے گی گورنمنٹ کی کہ جانا ہم تو بیٹھے ہیں, ہم نہیں جا رہے, پھر آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں انفارمیشن سکیچی ہے, ہاں لیکن میں جانتا ہوں, میں شیئر کر لیتا ہوں. ہاں ابھی تک تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نہیں جائیں گے. صحیح ہے, لیکن یہ بات چیت شروع ہو گئی ہے کہ اب اگلا سٹیپ کیا ہے, اور الیکشنز ہیں اکتوبر نومبر میں ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بہت سارے لوگوں کو ماننا پڑے گا اور منمانا بھی پڑے گا, اور وہ ایک پروسیس ہے جو اس وقت شروع ہو گیا ہے. لیٹس سی کہ وہ کب تک کمپلیٹ ہوتا, اگر ہوتا تو. ورنہ جو ابھی آج جب حلف اٹھا لیں گے پرویز الہی صاحب, دیکھیں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اگر حکومت اپنی کرنی پہ آ جائے پنجاب حکومت, تو حالات بڑے مشکل کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے. ہاں بغیر پنجاب حکومت کے اور کاشف صاحب شاید یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا نا, ایسا تو ہم نے دیکھا ہے کہ وفاق میں کسی اور کی حکومت ہو اور پنجاب میں کسی اور کی, اور اس کے بڑے اثرات بھی آئے سامنے کی لڑائی چل رہی ہوتی تھی, لیکن ایسا شاید نہیں ہوا کہ وفاق میں جس کی حکومت ہو اس کی کہیں اور حکومت ہی نہ ہو. یا تو وزیر اعظم ان کی کہیں اور حکومت ہی نہیں ہے ان کی, یہ شاید نہیں ہوا پاکستان میں سے پہلے. پنجاب میں جب حکومت تھی پی ایم ایل این کی 2008 سے 13 میں, تو پیپلز پارٹی کی مرکز میں تھی, لیکن ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ صرف مرکز کی گورنمنٹ نہیں تھی. لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ صرف ایک اگر کوئی بھی صوبہ دوسرا ہو, پی ایم ایل این کے لیے پنجاب بڑا میٹر کرتا ہے, بیکاز پنجاب بیٹل گراؤنڈ ہے. صحیح, پنجاب جو جیتتا ہے وہ مرکز میں حکومت بناتا ہے. پنجاب کی حکومت تو ظاہر ایک ہے ہی, لیکن مرکز کی حکومت اس کے ہاتھ آتی ہے جو پنجاب میں تگڑا ہو. عموماً یہ اگر آپ یہ کہیں کہ پنجاب میں حکومت نہ ہو مسلم لیگ نون جیسی پارٹی کی, جس کی پریزنس باقی صوبوں میں تقریباً بہت ہی تھوڑی ہے, بہت نہ ہونے کے برابر ہے, ایسا ہی ہے, سو وہ زیادہ اپنا فوکس پنجاب پہ رکھتے ہیں. عمران خان صاحب کا تو کے پی سے بھی گورنمنٹ بن گئی 2 دفعہ لگاتار, کراچی سے بھی انہوں نے سیٹیں نکالنی, لیکن مسلم لیگ نون عموماً پنجاب کی حد تک ہی رہتی ہے. سو پنجاب میں حکومت نہ ہو, مشکل ترین فیصلے آپ نے دیکھا, آج 3 روپے کچھ پیسے بجلی مہنگی کر دی گئی, اس کا افیکٹ آنا ہے. اب انٹرنیشنل پرائسز نیچے آتی ہیں. میں آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی جب یہاں ٹرانسمیشن کر رہے تھے, میں نے کہا ہوپ از نیور اے گڈ اسٹریٹجی. یہ نہیں آپ کے امید کے اوپر آپ نہیں ڈال دیتے کہ امید ہے کہ پرائسز نیچے آئیں گی تو تھوڑی سی ریلیف ملے گا, ہم ریلیف دیں گے اور الیکشنز میں جائیں گے, کیونکہ اگر وہ ہوگا تو بہت اچھے, نہ ہوا تو مشکلات بڑھ جاتی ہیں, کیونکہ یہاں پر آپ مشکل فیصلے کر رہے ہوں گے اور وہاں پہ پرویز الہی صاحب ڈیولپمنٹ فنڈز دے رہے ہوں گے, مرضی کے ڈی پی او, آر پی او اور کمشنرز لگ رہے ہوں گے, جو ان کے ایم پی ایز ہیں, ان کے ایم این ایز ہیں, وہاں پہ ترقیاتی کام ہوں گے, جو بھی وہ کر سکتے ہیں لمیٹڈ ٹائم میں, سال سوا سال کے اندر. اگر حکومت ڈیزالو نہیں ہوتی تو ون ون, کم از کم ایٹ لیسٹ بادیوں نظر میں ون ون اس وقت پی ٹی آئی کولیشن کی ہے. تو زیادہ ممکنہ منظرنامہ کیا ہوتا نظر آتا ہے, یہ آپ نے سارے ممکنہ دیکھیں کہیں نہ کہیں ابھی تو 2-3 ہی سیناریو بچتے ہیں نا جی. اگر ایک تو ابھی مسلم لیگ نون پہلی چیز تو یہ کہے کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے, جو کہ آج کی تاریخ میں کہہ رہے ہیں, جب ہاں وہ بھی یہ چاہیں گے کہ اگر مذاکرات ہو تو برابری کی سطح پہ ہو. عمران خان وکٹر کے طور پہ ہمارے ساتھ یا جیتے ہوئے کے طور پہ ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے نہ آئے. سو وہ کہیں نہ کہیں ابھی تھوڑا سا ٹائم تو لیں گے اس چیز میں کہ چیز سیٹل ان کرے, لوگوں کے دماغ سے پنجاب کا الیکشن, وہ ضمنی الیکشن نکلے, پنجاب میں جو انہوں نے حکومت بنائی ہے وہ نکلے. کیونکہ اگر اگلے 2-3 دنوں میں یہ معاملہ آگے چل پڑا, چل تو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہتا نہیں چل سکتا, تو ایسا لگے گا کہ ایک سیریز آف ایونٹس سے عمران خان صاحب نے ناک آؤٹ کر دیا مسلم لیگ نون کو. سو یہ امپریشن وہ شاید نہ دینا چاہے فی الحال.